اس وقت اپنے ناظرین کو لے چلتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام کچھ وقت زی نیوز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذوالقرنین ملک، آپ کے پسندیدہ پروگرام کچھ وقت زی نیوز کے ساتھ۔ آج ہم ضلع سرگودہ تحصیل ساہیوال کی ایک ایسی سیاسی شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ نیانگ کی معروف بھون راجپوت فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ انجمن تاجران نیانگ کے پلیٹ فارم پر سیاست کا آغاز کیا اور انجمن تاجران کے صدر منتخب ہو کر بھرپور خدمات سر انجام دی۔ 2000 سال میں یونین کونسل جہانیہ شاہ سے یوسی کا بلدیاتی الیکشن لڑا اور بعد ازاں اسی یونین کونسل سے 2005 میں بھی الیکشن میں حصہ لیا اور بھرپور عوام کی پذیرائی حاصل کی۔ اس کے بعد یونین کونسل حویلی مجوکا کی سیٹ پر 2015 میں بطور آزاد امیدوار برائے چیئرمین الیکشن میں حصہ لیا اور نون لیگ کے امیدوار کا بھرپور مقابلہ کیا۔ آپ کا مذہبی تعلق منہاج القرآن سے ہے اور سیاسی طور پر عوامی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ شخصیت رانا ظہور احمد بھون صاحب ہیں۔ آئیے آج ان سے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی رانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ذوالقرنین بھائی، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا زی نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو اس انٹرویو کے لیے چنا اور میرے پاس تشریف لے آئے۔ میں اس کے لیے آپ کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں۔ ہم 5 بھائی ہیں جی، رانا فیملی، راجپوت فیملی، بھون فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ باقی بھائی میرے سارے جو ہیں ماشاءاللہ بہت انتہائی پڑھے لکھے ہیں۔ ہماری فیملی جو ہے، اگر میں کہوں کہ تحصیل میں شاید ہی کوئی خوش نصیب فیملی ہو جو ہم سے زیادہ اس معاملے میں پڑھے لکھی ہو۔ ہم صرف پڑھے لکھے نہیں ہیں بلکہ باشعور بھی ہیں۔ ایک پڑھے لکھے ہونا الگ بات ہے، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ شعور ہونا یہ بھی الگ بات ہے۔ بھائی میرے سارے اپنی زندگی میں اچھی انہوں نے جاب کی ہیں۔ تقریباً جو بڑے بھائی ریٹائر ہو گئے ہیں، واپس اپنے گاؤں میں سیٹل ہیں، وہ بھی عوامی خدمت کر رہے ہیں۔ میں سن 96 سے انجمن تاجران میں نے کہ بطور الیکشن لڑا تھا، وہاں دکانداروں کی خدمت کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ بڑی کم عمر، اس وقت میری عمر تقریباً 24-25 سال تھی۔ پھر 30 سال کی عمر میں یونین کونسل جہانیہ شاہ سے الیکشن لڑا۔ کوئی لوگ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی سٹیٹ آف جہانیہ شاہ اور سٹیٹ آف خان خیل کے سامنے کوئی بندہ الیکشن لڑنے کی جرات کرے گا۔ میں نے سب علاقے کے معززین لوگوں سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اتنے بڑے لوگوں کے سامنے الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم، میں نے ہمت کی، الیکشن لڑا۔ 8 کونسلروں سے میں 3 کونسلر کامیاب ہو گئے۔ 2 کسان میں سے میرا 1 کسان کامیاب ہو گیا، 2 بیویوں میں سے 1 بیوی کامیاب ہو گئی۔ پھر اگلا الیکشن میں نے 2005 میں لڑا، وہ تقریباً بھی میں نے بہت اچھی طرح الیکشن لڑا۔ وہ بھی اسی طرح ہی تھا کہ دونوں سٹیٹوں کے سامنے میں نے الیکشن لڑا، وہ بھی بہت ٹف ٹائم دیا اور الحمدللہ میرے کونسلر پھر کامیاب ہو گئے۔ تیسرا الیکشن میں نے مجوکا یونین کونسل سے لڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں سٹیٹوں نے دیکھا کہ یہ آدمی ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کیوں نہ اس سے نکال دیں۔ حالانکہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، میں نے بڑی کوشش کی یونین کونسل ہماری نہنگ اور پانچ پیر کی الگ یونین کونسل بنا دیں، لیکن یہ وڈیرے پنڈتوں جو ہیں ان کی اپنی مرضی چلتی ہے، انہوں نے یونین کونسل مجوکا میں ہمیں ڈال دیا۔ جو ہمارے لیے نئی یونین کونسل تھی، ملک ناصر صاحب بہت اچھی شخصیت کے بندے تھے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے 1700 ووٹ کی لیڈ سے الیکشن جیتا تھا، لیکن نون لیگ کا ٹکٹ ہونے کے باوجود، ایم پی نظام الدین صاحب کی بھرپور حمایت ہونے کے باوجود اور جھلو ہونے کے باوجود میں صرف 17 ووٹ سے الیکشن ہارا۔ 7 پول تھے، 7 میں سے میں نے 4 پول جیتے۔ 6 کونسلوں سے میرے 3 کونسلر میرے جیتے۔ ملک ناصر صاحب نے صرف 2 بوتھ جیتے اور 2 کونسلر جیتے، پھر بھی میں الیکشن ہار گیا۔ کیوں ہارا؟ یہ تو نون لیگ کی حکومت تھی، امیدوار بھی نون کا تھا، ایم پی اے بھی نون کا تھا، یہ ساری بس جو جیسے جیتے وہ جیتے۔ لیکن میں پھر بھی اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں اور عوام کا بھرپور شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے بڑے لوگوں کے سامنے ایم پی ایم این اے کے سپورٹ ہونے کے باوجود مجھے اتنے 2407 ووٹ مجھے ملے تھے اور 2421 ووٹ ملک ناصر صاحب کو ملے تھے، جس کے لیے میں عوام کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں۔
جناب رانا صاحب، آپ نے باضابطہ طور پر سیاست میں کب قدم رکھا؟ جیسا کہ میں آپ پہلے بتا چکا کہ ابتدائی طور پر میں نے انجمن تاجران سے سیاسی شروع کی، اس کے بعد 2000 میں نے الیکشن لڑا، 2001 سے میں نے پاکستان عوامی تحریک جوائن کی۔ 2001 کے وسط میں مجھے ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ میری وہ بھرپور جیسے سیاسی شعور دیکھ لیں پرکھا انہوں نے، عوامی تحریک والوں نے، میں سیاسی طور پہ ورکر اچھا انہوں نے ثابت ہوا تو انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری بنا دیا۔ مذہبی طور پہ میں منہاج القرآن کا ورکر ہوں، منہاج القرآن کے ساتھ ہوں۔ میں مذہبی طور پر پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کا مرید ہوں، ان کو مانتا ہوں۔ میں لائف ٹائم ممبر ہوں منہاج القرآن کا۔ جناب رانا صاحب، آپ کیا سوچ کر سیاست میں حصہ لیتے رہے؟ حصہ لینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب میں نے دیکھا کہ دکانداروں کے مسائل تھے، اس لیے میں نے یہ یونین بنائی انجمن تاجران لوگوں کی، سائیوال ہے، اس طرح ہر جگہ کوئی بھی شعبہ ہے اس میں یونین ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہنگ میں بھی یونین ہونی چاہیے، یہاں کو صفائی کا انتظام ہو، گلی نالے صاف ہوں۔ الیکشن ہوا، میرے ساتھ بڑی جو لوگ دکاندار مالک تھے انہوں نے کہا یہ تو دکانوں پہ قبضہ کر لے گا، یہ کر لے گا، بڑی بھرپور لوگوں نے میرے مخالفت کی، بڑے بڑے لوگوں نے مخالفت کی، لیکن دکانداروں کا جتنا میں ممنون ہو سکوں اتنا کم ہے۔ انہوں نے میرا ساتھ دیا اور میں نے الیکشن جیتا، اور میں نے بندے اپنے ہائر کیے، میں کوئی فیس نہیں لیتا تھا، کوئی چندہ نہیں لیتا تھا۔ وہ جو پیریڈ تھا صدارت کا، وہ میں نے اپنی جیب سے لوگوں کے گلیوں کی صفائی کرائی، نالوں کی صفائی کراتا تھا، اور شہر کی بڑی صفائی کا جتنا انتظام تھا وہ میں اپنی جیب سے کرایا۔ جناب رانا صاحب، سیاسی طور پر آپ کا آج کل کس پارٹی سے تعلق ہے اور کون سی سیاسی شخصیات سے آپ متصل ہیں؟ یہ آپ کا بہت ہی گہرا اچھا سوال ہے۔ میں آپ کو پہلے بتایا کہ میرا سیاسی تعلق تو ہے پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ، مذہبی میرا ہے منہاج القرآن کے ساتھ، لیکن ہمارا خاندان جو تھا نصیر الدین مرحوم لا کہ ان کے دور سے ہم ان کے ساتھ تھے۔ میں سیاسی ورکر تھا ہمیشہ، میں ان کا بھی جو تھا ادھر ہوتا تھا بنا کیا کہتے ہیں اس کو ایجنٹ، پھر نظام صاحب آگے ان کی بھی خدمت کی، لیکن ووٹ بھی دیتا رہا ان کو، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ ابھی بھی میرا کیونکہ ماشاءاللہ ادھر میرے قائد صاحب نے سیاست سے بے دخلی کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ سیاست چھوڑ دی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ جس جماعت میں شامل ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلے بھی نون لیگ والوں نے مجھے بڑا کہا کہ آپ کو تحصیل میں کوئی سیٹ دے دیتے ہیں، پی ٹی آئی والوں نے میں اب پی ٹی آئی والوں کے جلسے میں بہت بھرپور شرکت کرتا ہوں، اور بہت لوگ متاثر ہوتے ہیں، میرے انداز بیان سے بھی ہوتے ہیں، اور سارا کچھ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے کسی بھی پارٹی کو جوائن نہیں کیا۔ میں آج بھی اگر پاکستان عوامی تحریک چلتی رہی تو میں ان کے ساتھ ہوں، اگر پاکستان عوامی تحریک کا چیپٹر ڈاکٹر صاحب نے کلوز کر دیا تو میں پھر سوچوں گا کہ میں کس پارٹی میں جاؤں۔ جناب رانا صاحب، آپ ایک کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے سیاستدان بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سوشل ورکر کے طور پر اپنا ایک لویا منوایا ہے، اپنی یونین کونسلوں جانیہ شاہ اور حویلی مجوکہ میں عوام کی بھرپور خدمت کی ہے۔ یہ کیا سوچ کر عوام کی خدمت آپ کرتے رہے؟ الحمدللہ میں کیونکہ ایک بالکل چھوٹے سے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا کوئی اتنی بڑی جائیداد نہیں، ہمارے والد اللہ پاک ان کو جنت کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں شعور دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہاں یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ فلاں جو ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد تھوڑے سے جو زمیندار تھے وہ بڑے بڑے لوگ تھے، کوئی کام وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے دیکھا کہ کم از کم اس میں جو ہے وہ جو خدمت میں کر سکوں کیونکہ میری اتنی حیثیت تو نہیں تھی، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق میں نے، جیسے کہتے ہیں نا کہ حصہ بقدر جسہ، وہ میں نے ڈالا ہے، لوگ جانتے ہیں۔ دیکھیں جی، ان کے سامنے کھڑے ہونا ہی بڑی بات ہے، ووٹ لے لینا تو بہت، لیکن جتنے میں نے ووٹ لیے ہیں، پہلی دفعہ میں نے 70 ووٹ لیا تھا 2000 والے الیکشن میں، اس کے بعد پھر میں نے 2000 ووٹ لیا تھا، ابھی میں نے 2700 ووٹ لیا ہے۔ یہ تو ایم پیوں کے اتنے تو ایم پیوں کو ووٹ ملتے ہیں جتنا میں نے ایک یونین کونسل میں لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں،
لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. باقی جو سوشل کہتے ہیں آپ، میں اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. آپ نے مجھے پہلے بھی کہا کہ انٹرویو دیں، آپ نے سنا ہے کہ آپ نے سامان دیا ہے. میں نے کہا بھائی نہ اس کی خبر لگانی ہے نہ انٹرویو چلانا ہے. میں نے دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور میں دیا رات کے اندھیرے میں. شب برات کی رات تھی، بہت قدروں والی رات تھی. میں نے لوگوں کے دروازے پہ کھٹکھٹا کر ان کو بولا یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے. آپ غریب ہیں، میری تھوڑی بہت حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت کے مطابق رہا ہوں. یہ آپ کا حق ہے. میں نے ان لوگوں کو ان کے گھروں پہ حق پہنچایا ہے. جناب رانا صاحب، آپ ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں، اور جہاں تک ہمارے نالج کا تعلق ہے، آپ نے ہمیشہ اپنے کاروبار کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلانے کی کوشش کی ہے. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ سر بات یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے کاروبار میں دو چیزوں کا خیال رکھا وہ صالحین اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا. ایک ناپ تول میں کمی نہ ہو، ایک ملاوٹ نہ ہو. ابھی کی بات ہے، میں کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ہمارا گاہک ہے، اس نے کہا کہ ہمیں چھانٹ اینٹ چاہیے. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 5,000 چھانٹ اینٹ پڑی تھی. اس نے 15,000 لینی تھی. وہ منشی نے بھیجی. میں 2 دن کے بعد گیا تو وہ چھانٹ اینٹ کی بجائے اس کو دوم بھیج رہا تھا ٹرالی میں. میں نے منشی سے پوچھا یار یہ تو اس نے تو پیسے چھانٹ کے دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو دوم بھیج رہے ہو، 1,000 کا فرق ہے ریٹ میں. اس نے کہا جی نہیں، ان کو پسند آئی، انہوں نے کہا بھیج دیں. میں نے کہا نہیں، اگر ہم نے سال میں ایک چیز کا حساب کر کے زکوٰۃ دینی ہے، اگر لاکھوں میں زکوٰۃ دینی ہے تو 5,000 روپیہ کیا معنی رکھتا ہے. میں نے منشی کو منع کیا کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ابھی یہ الحمدللہ جب بٹا چلا ہے تو میں نے نکاسی جو اینٹ نکالتے ہیں ان کو سامنے بلا کر کہا ہے کہ بھائی ایسے کرنا ہے کہ ہر اینٹ جو ہے، سوم اینٹ دوم میں نہیں ہونی چاہیے، دوم جو ہے چھانٹ میں نہیں ہونی چاہیے، چھانٹ جو اول میں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ملاؤ گے تو آپ خدا کے مجرم ہوگے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کسی قسم میں ملاوٹ نہیں کرنی. میرا ایمان ہے اور انشاءاللہ یہی وجہ ہے میری ترقی کی. میرے کوئی بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے. 2-4 ایکڑ میرا رقبہ ہے. سوشل بھی ہوں، مطلب اتنے الیکشن لڑے، خرچے کیے ہیں، بہت شہنشاہی خرچے ہیں. میں ایک اور بھی کرتا، میری سوچ ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک بھوکے آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ایک مسجد تعمیر کرنے سے بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اپنے ورکروں کی خدمت کرتا ہوں جتنی ہو سکے. ہر عید پہ ان کو کپڑے دیتا ہوں. یہ بہت کام ہے میری تحصیل میں بٹے والے جو اس طرح کرتے ہیں. شاید کوئی ایک آدھی ہو. اس دفعہ میں نے عید پہ ان کو مطلب کھانے پینے کا سامان دیا ہے. 2 دفعہ دیا ہے، ان کو بھی دیا ہے، شہر میں بھی دیا ہے. اور الحمدللہ میرا یہی یقین ہے کہ جتنا آپ، جیسے آپ نے، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا کہ ایک کے بدلے میں 70، اگر 1 دانہ آپ بوئیں گے تو میں آپ کو 70 دانہ دوں گا. میرا تو اس پہ یقین ہے، اور یہ یقین جو ہے مجھے کامیابی ہے. میرے اسی یقین پہ مجھے اللہ نے کامیابی دی. جناب رانا صاحب، آپ نے موجودہ حالات کے پیش نظر، چونکہ آپ ایک اچھے سیاستدان بھی ہیں، یا ہمارے ارکان اسمبلی N92 اور PP 80 کے ارکان اسمبلی کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑے عرصہ ہو گیا سر، مجھے کم از کم 25-26 سال ہو گئے ہیں اس میں. سارے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے. جوید شاہ صاحب بھی بڑے مہربان ہیں، اچھا ہے، بہت میری قدر کرتے ہیں. نظام صاحب کے ساتھ بہت اچھا عرصہ تعلقات رہے ہیں. چلو سیاسی مخالفت ہوتی رہتی ہے، بہت اچھے انسان ہیں وہ بھی. لاڑی صاحب بہت ہی مخلص اور دیانتدار آدمی ہیں. اختر خان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا ہمارا بہت ہی قریبی تعلق ہے، بھائیوں والا تعلق ہے. مجھے تھوڑا سا دکھ اس بات کا ہے کہ کرونا ایک ایسی بیماری آئی ہے جو پوری دنیا میں ہے. اگر ہم رات کے اندھیرے میں جا کے 2-2 بجے 1-1 بجے سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر ووٹ مانگ سکتے ہیں، تو ہمیں رات کے اندھیرے میں جا کے لوگوں کو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں. لیکن بہت کم نہ ہونے کے احمد مہدی شاہ صاحب نے سپورٹ کی ہے. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں قاسم صاحبزادہ صاحب کو، جن لوگوں نے لوگوں کے گھروں میں سامان پہنچایا ہے. یقین کرو میں خود ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک مقصد کو کامیاب اجر دے، اور لوگوں میں بھی شعور ہو.
آپ نے میرا انٹرویو کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایسا کام میں نہیں کرتا، کہ جو میں نے کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، لیکن آج اس لیے کیا ہے کہ چلو لوگ دیکھیں گے تو دوسروں لوگوں کو بھی تھوڑا شعور پیدا ہو، ہمت پیدا ہو۔ پیسے تو لوگوں کے پاس بہت ہوتے ہیں، لیکن دل کم کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، جو کم کم لوگوں کے ساتھ دل لوگوں کے دھڑکتے ہیں۔ اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، مزہ تو ہوتا ہے بھائی جب دوسروں کے لیے جیا جائے۔ جناب رانا ظہور احمد گون صاحب، آج کل کورونا جیسی ملکی وبا عروج پر ہے، اس پر ہم سب کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سر، یہ بیماری آ گئی ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے معاشی حیثیت رکھنے والے ملک، وہ سب پریشان ہیں۔ ہمیں جیسا میڈیا شعور پیدا کر رہا ہے، میں بھی جب بھی جاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بہت غریب ورکر ہیں، بہت بیچارے، میں ان کو روزانہ کلاس لیتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں، یار ایسے نہ کرنا ہی، بچوں کو پرہیز کریں، شہر نہ جانے دیں، خود جائیں، خود ایک جاؤ، سامان لے آؤ، ذرا فاصلہ رکھو۔ میں نے ان کو مطلب بار بار کہتا ہوں صابن کے ساتھ ہاتھ دھو، اس طرح جتنی بھی حفاظت ہوتی ہیں۔ تقریباً ہر روز دفتر میں جب بھی بٹھے پہ جاتا ہوں تو میں ان کو باقاعدہ اس کا لیکچر دیتا ہوں روزانہ، کیونکہ وہ بیچارے ان پڑھ ہیں، پکھی واس ہیں، اور بیچارے مزدور ہیں، ان کو کیونکہ انہوں نے نہ کبھی ٹی وی دیکھا ہے، نہ ان کو نہ اخبار پڑھتے ہیں، کیونکہ میرے پاس کام کر رہے ہیں تو اس لیے میں ہی ان کا جواب دوں گا۔ اللہ نے مجھے ہی پکڑنا ہے، اللہ نے میرے سے بھی سوال کرنا ہے کہ وہ تیرے پاس تھے، تو نے ان کو اس برائی سے کیوں نہیں روکا، یہ اس بات ان کو بتائی کیوں نہیں۔ اور لوگوں کو بھی میں اس طرح کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ کوئی حکومت یا کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہم نے خود ہی اس پہ جو اس کے ہیں وہ عمل کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، جو مطلب چیزیں نقصان دیں، بھیڑ سے بچنا چاہیے، لوگوں کے میل ملاپ۔ دیکھیں ایسے سلام لینے سے ثواب نہیں ہے، السلام علیکم کہنے سے ثواب ہے۔ ہمارا ایک رواج بن گیا، ایسے با سلام کر دیتے ہیں، ایسے سلام کر دیتے ہیں، یہ کوئی سلام کا ثواب ہی نہیں ہے۔ اصل ثواب تو یہی ہے نا، السلام علیکم کہیں، اگلا کہے وعلیکم السلام۔ میری باقی سارے سننے والوں سے یہی اپیل ہے کہ ایک خود جو پڑھے لکھے لوگ ہیں خود بھی عمل کریں، اور جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو بریف کریں۔ یہ ایسے سمجھیں آپ صدقہ جاریہ ہے، لوگوں کو جو آپ بات سمجھائیں گے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، شاید کوئی آپ کے سمجھانے سے وجہ سے کوئی بندہ بیماری سے بچ جائے، اللہ پاک اس کو زندگی دے۔ دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا اللہ پاک اس جو ہے بیماری سے نجات دلائے اور ہمیں سب کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ جناب معزز ناظرین، یہ تھے رانا ظہور احمد گون صاحب، جن کے خیالات آپ سن رہے تھے۔ یقیناً آپ بھی ان کے خیالات سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ کیمرہ مین ملک محمد فیاض کے ہمراہ ذوالقرنین ملک، زی نیوز سرگودا۔